بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افتم، مورخہ 28 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام عقائد، جو کہ جوامع العقائد سے لی گئی ہے۔ آج کا یہ سبق پڑھنے سے پہلے جو اس کے اہم مقاصد ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، طلبہ عقائد کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، سبق کی تفہیم اور وضاحت کر سکیں۔ اور نمبر 3، سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں۔ نمبر 4، عقائد سے اخلاقی سبق سیکھ سکیں۔ یہ بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کا یہ سبق شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مقصد کے تحت کہ عقائد کا مفہوم کیا ہے، عقائد کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں۔ عقائد کی تعریف یا اس کا تعارف یا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عقائد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قصہ اور کہانی کے ہیں۔ انسان اپنی آپ بیتی اور ایک دوسرے کو سناتا رہتا ہے، اور دوسرے کی آپ بیتی جو ہوتی ہے وہ خود بھی سنتا ہے اور پھر اس سے سکون بھی حاصل کرتا ہے۔ جب کسی تیسرے کی بات آپس میں کی جاتی ہے، یعنی کسی تیسرے آدمی کی بات جب آپس میں بیان کی جاتی ہے تو اسے وہ عقائد کا روپ اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ عقائد بن جاتی ہے۔ کہ کوئی انسان جو ہے اپنی بیتی جو ہے اپنے حالات کے بارے میں دوسرے کو بتاتا ہے یا سناتا ہے، اور پھر دوسرے کی آپ بیتی جو ہے نا خود اس سے بھی سنتا ہے اور پھر اسے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب یہی کسی تیسرے کی بات آپس میں کی جاتی ہے تو عقائد کا روپ جو ہے نا اختیار کر لیتی ہے۔ بنیادی طور پر عقائد جو ہے نا ایک قصہ اور کہانی ہے جو عام طور پر ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور پھر اسے سنتے بھی ہیں۔ یہ کچھ عقائد کا ایک مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کا جو صفحہ نمبر 78 ہے اس پر بھی اس کا تعارف ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ عقائد کو پڑھنے کے بعد ان سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق جو ہے نا ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے تعارف کے حوالے سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ مذکورہ عقائد جس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کے تعارف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ عقائد بہت مشہور عقائدوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عقائد اس مختصر قصے کو کہتے ہیں جس میں کوئی اخلاقی سبق پوشیدہ ہو۔ یعنی بنیادی طور پر عقائد کی اگر تعریف بیان کی جائے تو وہ یہی ہے کہ ایک مختصر قصہ جس میں کوئی اخلاقی سبق پوشیدہ ہو۔
یعنی اسے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق حاصل ہو سکے۔ تو یہ عقائد جوامع العقایات سے ماخوذ ہے، یعنی جوامع کے معنی جو جامع کا معنی جو ہے نا جمع ہے جوامع، اور العقایات عقائد کی جمع عقایات ہے، یعنی بہت سی عقائدوں کا جو مجموعہ ہے اس میں سے یہ لی گئی ہے، ماخوذ ہے۔ ماخوذ کے معنی لیا جانا، جس میں بہت سی پر حکمت عقایات موجود ہیں۔ تو آئیے اس عقائد کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا جو سبق ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ پورا سبق پڑھانے سے قبل جو آج کی اچھی بات ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی اچھائی جو ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک اچھی بات آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اچھا انسان ہے اس کے بارے میں اس کے اچھے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ بصورت دیگر جو اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیں۔ اس لیے عمل اچھا ہوگا تو پہچان بھی بہترین انسان کی حیثیت سے ہوگی۔ نیکسٹ، آج کے سبق کے حوالے سے عقائد کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو مقاصد کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ابھی یہ جو عقائد ہیں، ایک بادشاہ جس کا نام کباد ہے، اس کا ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے۔ تو سب سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ کباد بادشاہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ 19ویں صدی کا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ، پرانا نام اس کا فارس تھا، اور نوشروان بادشاہ کا یہ باپ تھا۔ 40 سال تک اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد ازاں اس کے بیٹے نے بھی، جس کا نام نوشروان ہے، اس نے بھی ایران پر حکومت کی۔ تو اس کے بارے میں یہ ایک قصہ ہے جس کو عقائد کی صورت میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کباد بادشاہ کا جو قصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 78 توجہ فرمائیں۔ ایک دن کباد بادشاہ شکار کو گیا۔ شکار گاہ میں پہنچ کر کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ گھوڑا ڈالنا کا مطلب ہے گھوڑے کو دوڑانا، پیچھے لگا لینا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑے کو لگا لیا۔ شکار گاہ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنے کی جگہ، وہ جنگل، وہ جگہ جہاں پہ شکار کیا جاتا ہے۔ اور لشکر سے بچھڑ کر کہیں کا کہیں نکل گیا، یعنی کہیں کا کہیں نکل جانا ایک محاورہ بھی ہے، بہت دور نکل جانا۔ اپنا اس کا جو لشکر تھا اسے بچھڑ گیا، کہیں دور نکل گیا۔ دوپہر کے قریب دھوپ تیز ہوئی تو بادشاہ کا بھوک پیاس کے مارے برا حال ہونے لگا۔ اپنے لشکر سے بھی بچھڑ گیا، اور پھر دوپہر کا وقت اور بھوک پیاس کی وجہ سے بھی اس کے حالات خراب ہو گئے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور جنگل میں کچھ دھابے سے دکھائی دیے۔ دھابے کے معنی ہوتا ہے نشان۔
گھوڑے کی باغ ادھر موڑی، باغ کے معنی ہوتے ہیں رسی یا لگام، قریب پہنچا تو 2-3 پھٹے پرانے خیمے نظر آئے، پاس جا کر آواز دی، کسی مہمان کی ضرورت ہو تو حاضر ہے۔ یعنی یہ آواز جو ہے قباد بادشاہ نے دی، کسی خیمے کے باہر جا کے کھڑے ہو کے، تو بھوک پیاس کا مارا ہوا تھا۔ اتنے میں اندر سے آواز آتی ہے جو کہ ایک بڑھیا کی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اندر سے ایک بڑھیا نکل کر آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر بولی، تشریف لائیے۔ تو یہاں تک یہ جی کہ قباد بادشاہ جو ہے اپنے لشکر سے کیسے بچھڑا، بھوک پیاس کا مارا ہوا، دوپہر کے وقت آخر کار ایک خیمے کے قریب پہنچا، وہاں سے آواز دی، اس نے خود ہی کہنے لگا کہ اگر کسی مہمان کی ضرورت ہو تو حاضر ہے، اپنے بارے میں۔ اندر سے بڑھیا کا نکلنا اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر اندر لے جانا، تو یہ تو واقعہ ہے ابھی تک جو کہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ نیکسٹ آپ کو بتانا ہے کہ اب بڑھیا نے اس کی مہمان نوازی کیسے کی۔ اگلے پیراگراف کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے، قباد بادشاہ جب ایک خیمے کے اندر پہنچا تو بڑھیا کی مہمان نوازی کیسے ہوئی، اس کے ساتھ کیا کیا اس کو پیش کیا، اس پیراگراف میں آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ قباد گھوڑے سے اترا، بڑھیا نے تھوڑا سا دودھ اور جو کھانا حاضر تھا سامنے لا رکھا، یعنی اس کے سامنے پیش کر دیا، جو کچھ حاضر تھا موجود تھا اس کو دے دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر قباد تھوڑی دیر سستانے کے خیال سے لیٹ گیا، یعنی آرام کرنے کے لیے۔ سستانا کا معنی آرام کرنا ہوتا ہے۔ تھکا ہارا تو تھا ہی، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دن ڈھل چکا تھا، یعنی دن گزر چکا تھا۔ افق پر شام کی سرخی کی ابتدائی لہریں پھیلنے لگی تھیں۔ افق کے معنی آسمان کا کنارہ یا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے، یعنی آسمان کا کنارہ۔ سرخی کی ابتدائی لہریں پھیلنے لگی تھیں، یعنی ابھی شام ہونے والی تھی اور وہ جو مغرب کی طرف جو سرخی چھا جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ پھیلنے لگی تھی۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول جانے کے ڈر سے وہی بسیرا کرنے کی ٹھانی۔ بسیرا کرنا اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، رہنا، اور ٹھاننا ارادہ کرنا، نیت کر لینا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا کہ ابھی اندھیرا ہے، رات کو یہاں سے نکلنا مشکل ہے، اس لحاظ سے ادھر ہی وہاں ہی بڑھیا کے خیمے کے بڑھیا کے مہمان کے طور پر رہنا ہی اس نے سوچ لیا۔ اتنے میں چند گائیں نظر آئیں جو جنگل سے چر چگ کر گھر واپس آ رہی تھیں۔ بڑھیا نے اپنی لڑکی کو، یعنی اپنی بیٹی کو آواز دے کر کہا، گائیوں کا دودھ دو لو تاکہ مہمان کی خاطر کی جائے۔ یعنی ابھی وہ گائیں جو کہ جنگل سے چر کے واپس آ رہی تھی گھر میں، بادشاہ قباد کی نگاہ بھی ان گائیوں پہ پڑی، ادھر سے بڑھیا نے بھی اپنی بیٹی کو یہ حکم دے دیا کہ گائیوں کا دودھ دو لو تاکہ مہمان کی خاطر تواضع کی جا سکے۔ لڑکی کی عمر کوئی 12 برس کی ہوگی، بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ ماں کی بات سن کر گائیوں کے پاس گئی اور دودھ دانے لگی۔ شاید قباد نے کسی کو گائیں دوتے نہ دیکھا تھا، یعنی بادشاہ نے ابھی تک گائیں کو دوتے ہوئے کبھی اس نے دودھ دوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دودھ کی مقدار بہت زیادہ معلوم ہوئی اور اس پر اسے تعجب ہوا، یعنی دودھ کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے انصاف و کرم کے سہارے اس جنگل بیاباں میں پڑے ہیں۔ انصاف و کرم، مہربانی، رحم،
بیاباں ویران، اور روزانہ دونوں وقت اس قدر دودھ حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ بات بادشاہ نے جب گائے کا دودھ دوہتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ لیا، زیادہ دودھ کی مقدار کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات آ گئی. چونکہ بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے انداز میں اس کو سوچا کہ یہ لوگ تو ہمارے انصاف اور کرم کے سہارے جی رہے ہیں، اور روزانہ اتنا دودھ وہ حاصل کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ دودھ میں سے اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا. یعنی یہ اس نے سوچا، بادشاہ نے، ہفتے میں ایک دن کا دودھ اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا، اور شاہی خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. تو بچوں، یہ تھی بادشاہ کی سوچ دودھ کو دیکھتے ہوئے، اور ایک قسم کی نیت میں فطور بھی آ گیا. یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا، شہر پہنچ کر اس قسم کا ایک حکم نافذ کروں گا جس کی روح سے ہفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کا حصہ قرار پائے گا. یعنی بادشاہ نے یہ ترکیب سوچی کہ اب اس دودھ کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ ہوتے ہوئے ایک ایسا آرڈر، ایک ایسا حکم نافذ کروں گا. نافذ کا معنی ہوتا ہے لاگو کرنا. ضروری اس کو سمجھا جائے گا کہ ہفتے کا ایک دن کا جو دودھ ہے بادشاہ کا حصہ ہوگا اس میں. تو بچوں، یہ کہنے کے بعد اب کیا حالت ہوتی ہے گایوں کا جو دودھ ہے اس میں کیا کمی آ جاتی ہے، اور اس کمی کی جو وجہ ہے محض بادشاہ کی نیت کا جو فطور تھا، جو اس کی نیت کے اندر ایک لالچ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. صبح ہوئی تو ماں نے اپنی بیٹی کو جگا کر کہا کہ گائیں دو لو. اس پر لڑکی حسب معمول، یعنی روزانہ کی طرح، حسب معمول کے معنی ہے روزانہ کی طرح، دودھ دانے لگی تو وہیں سے چلائی. اماں اماں اٹھو اور دعا کرو، ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے. فطور کے معنی ہوتے ہیں، نیت میں فطور کا آنا کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، نیت میں کوئی بری بات آ گئی ہے. نیت میں فطور آنا کا مطلب ہے نیت میں برائی کا آ جانا، کہ بادشاہ کی نیت میں کوئی برائی آ گئی ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکالا گیا ہے کہ دودھ کی کمی کیوں واقع ہوئی ہے؟ چونکہ بادشاہ کی نیت میں فطور آیا ہوا ہے. یہ بات نہ تو لڑکی کی ماں کے ذہن میں آئی، بلکہ یہ ایک 12 سال کی لڑکی کے ذہن میں یہ بات آئی، اور دودھ کی کمی کی وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس ملک، جس ریاست، جس علاقے کے بادشاہ کی نیت خراب ہوگی تو اس علاقے کا رزق، اس کی چیزیں، ان میں کمی آ جائے گی. اس لحاظ سے دودھ میں بھی اسی وجہ سے کمی آ گئی ہے. تو یہ جو سوچ تھی یہ اس ماں کی لڑکی کی تھی. تو آج ہم نے جو صفحہ نمبر 79 تک جو ہے پڑھ لیا ہے، اور آج کا سبق ہم یہاں پہ بھی ختم کریں گے. آپ نے جتنا سبق پڑھا ہے
اس کے تمام مشکل الفاظ کو معنی ڈھونڈ کر اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ تو آج کا سبق ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔